زبان غلط چل رہی ہے تو یہ دل اس کو کنٹرول کر رہا ہے، ہاتھ غلط اٹھ رہا ہے، کان غلط استعمال ہو رہے ہیں، شرمگاہ غلط استعمال ہو رہی ہے، یہ سب کچھ دل کنٹرول کر رہا ہے، کیونکہ دل ان سب اعضاء کا بادشاہ ہے۔ اب جو کہ حدیث میں مضمون آیا کہ اگر دل ہی بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا، یہ اسی بات کا مفہوم ہے۔ لہٰذا انبیاء نے بھی، مشائخ نے بھی، صوفیوں نے بھی انسانی دل کے اوپر محنت کی ہے کہ کسی طرح یہ دل سنور جائے۔ اگر روحانی قلب سنور جائے تو پھر ہاتھ کو الگ سے ٹھیک نہیں کرنا پڑتا، آنکھوں کو الگ سے ٹھیک نہیں کرنا پڑتا، کانوں کو الگ سے اور زبان کو الگ سے ٹھیک نہیں کرنا پڑتا، بس دل سنور گیا تو سارے اعضاء خود بخود سیدھے ہو جاتے ہیں۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ یعنی تکبر کا اتنا چھوٹا سا ایلیمنٹ جو ایٹم کے برابر ہے، وہ اگر نامہ اعمال میں پایا گیا تو وہ سارے نامہ اعمال کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ تو شیخ فرماتے تکبر ایٹمی گناہ ہے۔ اچھا، اور یہی وہ چیز ہے جس نے شیطان کو شیطان بنایا۔ دیکھیں آج کسی سے گناہ ہو جائے نا تو کہتا ہے جی شیطان نے گناہ کروا دیا، بد نظری ہو جائے، کوئی شہوانی کام ہو جائے، کچھ ہو جائے، وہ کہتا ہے جی بس شیطان نے گمراہ کر دیا۔ تو سوال یہ، ہم سب تو ہر چیز شیطان پہ ڈال دیتے ہیں، تو شیطان کو کس شیطان نے گمراہ کیا تھا؟ اس وقت کون سی چیز تھی جس نے اس کو شیطان بنا ڈالا؟ تو یاد رکھیے وہ تکبر ہے۔ تو تکبر اتنی خطرناک چیز ہے۔ آج غصہ بہت کثرت سے آتا ہے، یہ روحانی بیماری ہے اور یہ قابل علاج ہے، لیکن پہلے تو یہ مانے نا کہ یہ بیماری ہمارے اندر ہے، کیونکہ آج تو لوگ روحانی علاج کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، تصوف کی کیا ضرورت ہے، شیخ کی کیا ضرورت ہے، روحانی علاج کی کیا ضرورت ہے۔ جب بیماریوں کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہاں یہ بیماریاں تو ہیں ہمارے اندر۔ ایک روحانی بیماری اور ہے، اس کو کہتے ہیں شہوت۔ شہوت کا مطلب سمجھیں، اشتہا سے نکلا ہے، چاہت سے نکلا ہے کہ کسی بھی چیز کی چاہت اپنی حد سے زیادہ بڑھ جانا، اس کو شہوت کی بیماری کہتے ہیں۔ دیکھیں چیزوں کی اگر خواہش ہی نہ ہو تو پھر انسان دنیا میں معاملات چلا ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر مرد کے اندر عورت کی خواہش ہی نہ ہو تو وہ نکاح ہی نہیں کرے گا، نکاح ہی نہیں کرے گا تو دنیا کا ظاہری نظام ہی نہیں چلے گا، اولاد نہیں ہوگی، دنیا کی آبادی نہیں بڑھے گی، جو سلسلہ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ تو مرد کے اندر عورت کی خواہش ہوتی ہے، یہ جائز حد میں ہو تو ٹھیک، لیکن اگر جائز حد سے اوپر چلی جائے کہ جس عورت کو دیکھے سوچے کہ یہی مجھے مل جائے، جس عورت کو دیکھے راہ چلتے سوچے یہی میری ہو جائے، یا اسی کے ساتھ مجھے گناہ کا موقع مل جائے، اگر اس درجے کو بات پہنچ جائے تو سمجھے پھر یہ شہوت کی بیماری بن چکی ہے۔ اور آج یہ روحانی بیماری بہت زیادہ، اتنی زیادہ کہ کنٹرول سے باہر۔ شہوت صرف عورت کی نہیں ہوتی، بلکہ میں نے جیسے بتایا کہ کسی بھی چیز کی اشتہا اپنی حد سے زیادہ ہو جائے۔ بعض لوگوں کو کھانے کی شہوت بہت ہوتی ہے، دن میں عام لوگ، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ یہ مرض کا لفظ اور قلب کا لفظ قرآن کریم کی آیت میں موجود ہے کہ آپ کو جب کسی سے بات کرنے کی ضرورت پڑے، کوئی لین دین جیسے ہوتا ہی ہے، کوئی چیز پکڑا دی، گھر میں بعض کا کوئی نامحرم آ جاتا ہے، اس کو کوئی چیز دینی پڑتی ہے، یا گھر کے اندر بعض کا نامحرم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک خاتون شادی ہو کر گئی، ان کے 3 بھائی ہیں، تو اب جو دیور ہے، جیٹھ ہے، وہ نامحرم ہے، لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے کہ اب انسان کوئی لین دین کی چیز بھی نہیں پکڑا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ حکم یہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ کو کسی کے ساتھ لین دین کا ایسا معاملہ کرنا پڑے تو آپ پردے کی اوٹ سے ان کے ساتھ معاملہ کریں۔ ایک دوسری بات، اپنی آواز کے اندر نرمی اور لوچ کو اختیار نہ کریں، اپنی آواز میں سافٹنس کو نہ لے کر آئیں۔ بعض نسوانی آواز ایسی ہوتی ہے کہ جس میں خود گناہ کی دعوت ہوتی ہے اور اگلے کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو یہ بات فرما رہے ہیں کہ آواز میں نرمی کو نہ لے کر آئیں۔ کیوں؟ وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ تو نارمل بات کر رہی ہیں، آپ کی تو نیت اور دماغ میں ذہن میں ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ شخص طمع نہ کرے فیہ قلب مرض، کہ جس کے دل میں مرض ہو۔ اس کے ٹیسٹ کی لیب ضرور موجود ہے اور آج اسی کا آپ کو تعارف کروانا ہے۔ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی عدالتیں ہیں نا، ان عدالتوں میں ممکن ہے کہ وکیل بھی بک جائے، اگلا اس کو رشوت دے کے خرید لے، جھوٹا گواہ بھی پیش کر دے آپ کے خلاف،
حتیٰ کہ آج کل تو سنا ہے جج بھی خرید لیتے ہیں لوگ، اتنی بھاری رقم دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ وکیلوں کے ساتھ مغز ماری کرنے کی ضرورت، نہ گواہوں کے ساتھ، وہ جج ہی خرید لو، چلو جی۔ اب جج جس نے فیصلہ کرنا ہے جب وہی اپنا ہو گیا تو آگے والے جو مرضی کچھ کہتے رہے، قلم تو اسی کے ہاتھ میں۔ تو دنیا کی عدالتوں میں جج خریدا جاتا ہے، وکیل خریدے جا سکتے ہیں، جھوٹے گواہ پیش کی جا سکتے ہیں۔ فقط ایک عدالت دنیا میں ایسی ہے کہ جہاں پر نہ جھوٹا گواہ پیش ہو سکتا ہے، نہ وکیل جھوٹے پیش ہو سکتے ہیں، نہ ہی جج خریدے جا سکتے ہیں۔ اس عدالت کا نام ہے ضمیر کی عدالت، اور یہ وہ لیبارٹری ہے جو ہر انسان کے اندر اللہ نے بنا کر بھیجی ہے۔ انسان کے اندر ہی ہوتی ہے، کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور ضمیر کی عدالت میں صرف سچ چلتا ہے، وہاں جھوٹ نہیں چلتا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ بھائی مجھے یہ روحانی بیماریاں ہیں بھی یا نہیں، تو وہ اپنے آپ کو ضمیر کی عدالت میں پیش کرے، وہاں اپنا روحانی ٹیسٹ کروائے، اور فوراً ہی اس کو اس کا جواب مل جائے گا کہ آپ کو یہ بیماری ہے یا نہیں ہے۔